بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام نے ہر رشتے کے حقوق و فرائض کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی اور معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا ادب و احترام ہے۔ عورت خواہ وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، یا کہ معاشرے میں کسی کی بیٹی ہو، ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے، اور اسی اللہ کے کلمے اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر حق ہے کہ جن کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ بس اگر ایسی غلطی کریں تو ان کا تنبیہ تادیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو، جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طریقے پر ان کے کھانے، کپڑے سمیت ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو بیوی کے بااختیار اور صاحب حکم سربراہ ہیں، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذے اور محاسے سے بے پرواہ ہو کر اپنی بیویوں پر استعمال نہ کریں۔ وہ ان کے معاملے میں خدا سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے۔ اسی کے حکم اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہیں اور ان کے لیے حلال ہوئی ہیں، اور اللہ کی امان کی ماتحت بنائی گئی ہیں، یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اس کے مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کی ایک خاص امان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے، اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کی کتنی سخت آزمائش ہے کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔ اس لیے شوہر اپنی بیویوں پر ظلم و جبر کرتے وقت اس بات کو یاد رکھیں اور محتاط رہیں، اور حد سے تجاوز ہرگز نہ کریں، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ شوہروں کو بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ آگے فرمایا گیا کہ وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب اقدام کریں، یعنی جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس سے ہرگز تجاوز نہ کریں۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ بیویوں کا شوہر پر یہ خاص حق ہے کہ ان کی تمام ضروریات زندگی اپنی حیثیت اور معاشرے کے دستور کے مطابق پوری کریں۔ اس معاملے میں بخل و کنجوسی سے ہرگز کام نہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عظیم کا مفہوم ہے کہ لوگوں، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارات کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔
اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے کا مقصد و دعا یہ ہے کہ عورتوں کی فطرت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے، جیسا کہ آدمی کے پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، جس میں سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور و قوت سے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور تشدد سے عورت کے مزاج سے کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے گا تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ ازدواج کا خاص مقصد ہے۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دلداری کا برتاؤ کریں۔ اس طریقے سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بیوی سکون و جسم و جاں اور بیوی راحت و آرام کا بے مثال شاہکار ہے۔ بیوی سے مرد نہ صرف سکون حاصل کر سکتا ہے بلکہ دن بھر کی تھکن کا بھی احساس نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ بیوی کی قربت سے بڑے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ازدواج کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض اور حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھرانوں میں مثالی محبت قائم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔